اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا ہے، توازن بھی قائم رکھنا ہے، مسئلے مسائل کے بارے میں بتانا بھی ہے اور ان کا حل ڈھونڈنا بھی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے، غربت، بے روزگاری، پسماندگی اور مہنگائی، یہ ایشوز ہیں، ریئل ایشوز، ٹھیک ہے؟ لیکن اب حکومت کو اس کے متعلق بتانا وہ بڑا مشکل کام۔ کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ کیا بدعنوانی، بے ضابطگیاں ختم ہو گئیں؟ کیا ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی ہیں؟ کیا چیزوں کو ذخیرہ کر کے ان کو مہنگا کرنے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا مافیاز ختم ہو گئے؟ نہیں۔ کیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے اندر جو ہم نے ماضی میں اضافہ دیکھا تھا تیزی سے ہوتے ہوئے، کیا اس میں کوئی کمی آتے دیکھی؟ رمضان کی آمد ہے، لوگ ہمیشہ رمضان کے مہینے آتے ہی فوراً پاکستانی قوم پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہی غلط لوگ ہیں، ہم رمضان میں چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور ممالک میں دیکھیں رمضان کے مہینے کے آتے ہی چیزوں پر رعایت دے دی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر پتھارے والا، پھل کی دکان والا، سبزی کی دکان والا، پرچون کریانے والا، یہ سب مل کر مہنگائی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا، تو بچ کون گیا؟ میں تو جس آدمی سے پوچھتا ہوں تم کیا کام کرتے ہو، وہ کہتا ہے میری پرچون کی دکان ہے، کریانے کی دکان۔ ہر بندے نے جنرل سٹور کھولا ہوا، پتہ ہے ایک انوکھی قوم ہے یہ کہ ہر بندے کا جنرل، جو بندہ خاص طور پہ جو بندہ بیکار ہوتا ہے گھر میں، اس کو ماں باپ جنرل سٹور نکال کے دے۔ بھائی برا نہ ماننا انکل، آپ دیکھ رہے ہیں، معذرت برا نہ مانیے گا، آپ کا بھی جنرل سٹور ہے، کہیں آپ کہیں آپ کے اوپر رکھ دی، نہیں آپ پر نہیں رکھی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کا، میں تو تھوڑا مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف آئے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی، اور منافع و شربہ کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اچھا، جو آپ روکنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ پرائس کنٹرول کمیٹی بناتے ہو، یار چند افراد پورے شہر کے اندر کیسے قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے اے سی ڈی سی، یہ بجلی کے کرنٹ کے بارے میں نہیں ہے بھائی، یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کو ذمہ داریاں دے دی، اب یہ کریں گے یہ کام۔ اب بات یہ وہ بھی کس حد تک کر لیں گے، پھر وہ بھی اس میں بے ضابطگی بدعنوانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی پرابلم ہے مہنگائی کا۔ اب اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے؟ اس کو حل کر سکتے ہیں سپلائی سائڈ، لیکن قوم کو بولا ہوا ہے جھوٹ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی نعوذ باللہ ہر نعمت موجود ہے، لیکن ایسا تو کوئی شخص، کوئی ملک، کوئی جگہ نہیں دنیا میں جس کے پاس ہر نعمت ہو، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان شکر ادا کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ زرعی پیداوار ہے کہ اپنی قوم کو کھلا سکے۔ 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہونے والی ہے، اگر ابھی تک ہوئی نہیں۔ ان کو کھلانے کے لیے نہ ہمارے پاس آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ دال ہے، نہ چاول ہے۔ سن لو بات، یہ جو انکل آ کے تقریریں کرتے ہیں نا، بولتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، بھائی کوئی ایسا نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، اور خاص طور پہ آپ کے پاس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لو۔ دالیں امپورٹ ہوتی ہیں اس ملک کے اندر، آلو گوشت کوئی آپ کے ملک کی خوراک نہیں ہے۔ یہ گورے کا ذہن تھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کا ذہن یہ تھا، مغلوں کا ذہن یہ تھا، ان سے پچھلے حکمرانوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ عوام جو یہاں رہتی تھی برِ صغیر میں، یہ سوکھی روٹی کھاتی تھی، کچے پیاز اور ہری مرچ کھایا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئلٹی ہے۔ انگریز بہادر آیا، جب اس نے دیکھا یہ حالات ہیں، اسی چکر میں تو وہ اتنی جلدی سے حکمران بن گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا یہاں بھوک افلاس اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا ان کو خوراک دے دو، یہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو آلو گورا لے کر آیا، کدھر سے لایا؟ دوسرے بر اعظم سے لے کر آیا آلو، وہ آلو لا کے تمہیں کھلائے تاکہ لوگوں کی بھوک مٹے۔ مذاق نہیں کر رہا میں، مذاق سمجھتے ہو ہر بات کو، یہ مذاق نہیں ہے۔ گورا لے کر آیا، انگریز بہادر لے کر آیا آلو، کیونکہ اس نے جب لوگوں کی بھوک افلاس دیکھی تو اس نے کہا کہ بھائی ان کو کچھ تو دو کھانے کے لیے، تو وہ آلو لے کر آیا جو بڑی تیزی سے اگتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی دیکھو آج پاکستان کے اندر باقی سبزیوں کی نسبت کم ہے۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پھر ہم آگے لے کر چلیں گے گفتگو کو۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का आगाज़ हमने इसी से किया था कि जनाब पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका हल किस तरह से निकालना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ इनको शो में। जनाब फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि एक तरफ IMF का प्रोग्राम और IMF की तरफ से जादू की जफियाँ, मुबारकबादें, थपकियाँ, जिन्हें हम समझ रहे हैं, हम जो अपने मीडिया को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी शाबाशियाँ दी। दूसरा, माशी टीम की तश्कील जिसके अंदर ज़्यादातर रिटायर बंदे रखे गए हैं और सीनियर सिटीजन्स का एक खूबसूरत मरकब तैयार किया गया है। उनके तजर्बे और उम्र का हम फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ यह मामला ख़त्म नहीं होता। महंगाई का मसला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना कि उनके इर्द गिर्द जो शायद अफराद थे उन्होंने शायद उनको सही तासुर न दिया हो। अवामी मसाइल को देख कर उनको ऐसे महसूस होता है जैसे महंगाई का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, और उन्होंने अदा कर लिया कि भाई अब इस मसले को हल करेंगे। रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरिया के कीमतों में कमी और बिलखुसूस अवामी मसाइल में माशी तौर पर कमी लाने के लिए कोशिशें काविशें होंगी। मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल जायज़ा पेश करें और अपनी राय दें। अली साहब, मैं सीरियसली बड़ा परेशान हूँ और बड़ा घबरा सा गया। अभी आपके प्रोग्राम से कोई घंटा भर पहले मैंने वो वर्ल्ड बैंक की आउटलुक जो रिपोर्ट आई है मईशत के ऊपर, वो खोल के देखी। वो पूरा एक ग्रुप है, पूरी दुनिया इकट्ठी कर रखी है उन्होंने, और उसमें जो कम तरीन, यानी कि दुनिया के उस ग्रुप में कम तरीन जो माशी ग्रोथ है वो दो ममालिक हैं उसमें, एक पाकिस्तान और एक नाइजीरिया, यानी कि 1.5%। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि 1.3% होगी, IMF वाले कह रहे हैं 1.5% होगी, और हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी 4% होगी। तो मैं घबरा गया हूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक वाले जो कह रहे हैं कि इतनी लो ग्रोथ, हमारे साथ सिर्फ नाइजीरिया खड़ा है, इंडिया कहीं 11% पे, चीन कहीं 8% पे। तो हम तो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में हैं, इतनी ज्यादा गुर्बत बढ़ गई है। यानी कि वो वजीर आज़म साहब हमेशा ये कहते हैं कि वो गरीबों का खास ख्याल रखते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने गरीबों की तादाद इतनी बढ़ा दी है। पिछले 2 सालों में कोई 2 करोड़ पाकिस्तानी, इजाफी पाकिस्तानी जो है वो गिर गए हैं हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे। पहले 7 करोड़ हुआ करते थे, अब 9 करोड़ हो गए हैं। तो आप सोचिए कि वजीर आज़म साहब के चाहने वाले पहले 7 करोड़ थे 2018 में, अब 9 हो गए। सर बड़ी सार्केस्टिक बातें करना शुरू हो गए हैं आप मेरी तरह। सर मैं ये कह रहा हूँ असल में बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने अब इस चीज़ का इजहार किया है ना कि उनको नहीं पता था। अभी टेलीफोन जब खोला है, लोगों की बातें सुनी हैं, तो उनको एहसास हुआ है कि, और ये मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, उनको एहसास हुआ है कि जनाब ये प्रोग्राम भी एहसास का नाकाफ़ी है, एक और प्रोग्राम निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लोगों के मसाइल जो हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जितने उनको बताए गए हैं। यानी उनको जो लोग इन्फॉर्म करते रहे, गलत बातें बताते रहें, इससे यही अखज़ किया जा सकता है ना। उनका जज्बा ज़रूर है, लेकिन उनको लोग गलत बताते रहें कि लोग खुश हैं, पीपल आर हैप्पी। लोगों ने फिर थोड़ी बहुत भड़ास निकाली तो उनको अंदाज़ा हुआ, तो कर तो रहे। तो इसमें तो कसूर अली साहब आपका ज़्यादा निकलता है, क्योंकि आपने इतने लोगों की सिफारिश करके इमरान खान साहब के साथ बिठाए हैं, और आपका भी सोचा समझा मंसूबा है किसी साजिश के तहत। अच्छा, अब आप सोचिए कि रियासती कारोबार जो चलाना होता है वो एक ख़ास तरीके से चलता है। उसमें आप पहले टीम की तश्कील देते हैं, फिर वो टीम बैठती है, वो मंसूबा बंदी करती है, फिर उस मंसूबे बंदी के ऊपर, उस मंसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है, और फिर कोई नतीजा सामने भाई देखें, मैंने सिफारिश तो आपकी की थी, मैंने सिफारिश तो आपकी की थी, लेकिन मसला कुछ ऐसा हुआ कि आप जिस मीटिंग में बैठते हैं आप तनकीद शुरू कर देते हैं, आप बताना शुरू कर देते हैं ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अब ऐसे हालात में आपको कैसे टीमों में शामिल किया जा सकता है, आप मुझे बताएं। आप कहते हैं मईशत यहाँ पे गलत हो रही है, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, फलां माफिया है। अब ये जब आप बात करेंगे तो कितने सारे दुश्मन बनाएंगे। सिफारिश तो हम आपकी कर रहे हैं, लेकिन बस लोग फिर कोई और जाते हैं वहां पर, ये हमारे ऊपर तो ना डालें ना इसका कसूर। अली साहब, गलती मेरी है, और गलती ये हुई कि वो कहा जाता है कि
ٹروتھ ڈز ناٹ اسپیک ٹو پاور. یعنی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور شخص بیٹھا ہو, آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان کے خود بیٹھے ہوں, تو آپ نے ان کے سامنے سچ نہیں بولنا. یہ پڑھایا جاتا ہے, یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے, اور میں الٹا کام کر گیا. ٹروتھ ڈز ناٹ اسپیک ٹو پاور. سچ نہیں بولنا آپ نے حکمران کے سامنے اور آپ نے وزیر اعظم کے سامنے. تو اگلی دفعہ اب اگر آپ میری سفارش کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سچ نہیں بولوں گا وزیر اعظم صاحب کے سامنے. اچھا, یہ آپ کا اور میرا عہد ہو. نہیں بھائی, مجھے تو ایک بزرگ نے دعا دے دی تھی کہ اب آپ کو سچ بولنا پڑے گا, جب آپ ٹی وی پر آئیں گے تو سچ بولیں گے, اسی لیے میں بیچارہ پھنس گیا ہوں. سچ بول بول کے میں ابھی تک یقین کریں پھنس گیا ہوں. ان لوگوں کی نظروں میں ہی نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جیسے آپ نے بولا ٹروتھ ڈز ناٹ اسپیک ٹو پاور, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی تھنک عمران خان لائکس پیپل ہو اسپیک دا ٹروتھ. ہاؤ ایور دا وے ٹو اسپیک ٹو ہم از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی ڈپلومیٹک. You have to be non-critical of his own personality, when you're talking to Imran Khan. However, you may speak the truth, but you have to be extremely careful how you word that truth. میں آپ کو صلاح دے رہا ہوں. اور آپ نے جو ہے وہ کوششیں کرنی ہے کہ جو ان کے ارد گرد بھی لوگ قریب ہیں ان کو بھی کچھ اس طرح کی ٹروتھ دی جائے جو ساتھ میں میٹھی گولی یا وہ سنترے کی گولی ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے دیں. پھر آپ دیکھیں کیسا کام کرے گا. اچھا, اب سچ سن لیجئے. اچھا, سچ یہ ہے کہ ریاستی کاروبار جو چلتا ہے اس کے 4 فیزز ہوتے ہیں. آپ نے پہلے ٹیم بنانی ہے, وہ ٹیم بیٹھے گی, منصوبے بنائے گی, پھر اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور پھر کوئی نتیجہ نکلے گا. اب 32 مہینے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو, تقریباً 50% وقت ان کا گزر گیا. 50% وقت گزر گیا, ابھی ٹیم کی تشکیل ہو رہی ہے. اچھا, ایک لقمہ دے دوں, بنائی جا رہی ہے. لقمہ دے دوں. اسکرین کے اوپر ہم یہ جو نیشنل اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبران کی فہرست کو فلیش کر رہے ہیں. اس میں ظاہری بات ہے سابقہ وزراء خزانہ بھی ہیں, سابق مرکزی بینک کے سربراہان بھی ہیں, اس میں چند میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تجارتی صنعتی شخصیات بھی ہیں, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ بھی ہیں, چند اور افراد ہیں جن کو میں شاید نہیں جانتا, لیکن آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, آپ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. تو اچھا مرکب تیار کیا گیا. یہ میں خالی لقمہ دے رہا ہوں, یہ جو آپ نے ٹیم کے متعلق بات کی. جی اچھا, اب 2 چیزیں اس کے اوپر. اکنامک ایڈوائزری کونسل کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی, پہلی بات تو یہ کہ 32 مہینے کے بعد آپ ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں. اب یہ ٹیم بیٹھے گی, یہ منصوبہ بندی کرے گی, پھر منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور پھر شاید اس کے کوئی نتائج سامنے آئیں. تو یہ اگلے 2 سال 3 سال میں تو ہونے والا نہیں. پی ٹی آئی کو آپ کو دوبارہ الیکٹ کرنا پڑے گا ایک اور 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد شاید کوئی نتائج سامنے آئیں جو ٹیم آج بنائی جا رہی ہے 32 مہینے کے بعد. اب دوسری چیز سن لیجئے, میرا ذاتی تجربہ. 2013 میں اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہوتے تھے. ایک دن میں صبح اٹھا, میں نے اخبار کھولی تو اس میں میرا نام لکھا تھا کہ آپ بھی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہوں گے. مجھ سے پوچھا نہیں گیا, مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا, مجھے بتایا نہیں گیا. میں نے خود سے اخبار میں پڑھ کے مجھے پتا چلا کہ میں اکنامک ایڈوائزری کونسل کا ممبر لگ گیا. اب اس کی 2 3 4 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی. اکنامک ایڈوائزر کونسل کا کوئی ایگزیکٹو پاور اس کے پاس نہیں ہے, کسی قسم کی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے. وہ مشورہ ضرور دے سکتی ہے. میں میٹنگز کا حال آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 4 مہینے بعد ایک میٹنگ ہوتی تھی, اس میں ہم لوگ جایا کرتے تھے. اچھا, اس کے احوال آپ سے جانتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, لیکن ٹیکٹک آپ کو بتا دیتا ہوں اسپیسیفکلی, کیونکہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی. ان لوگوں کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بندہ زیادہ تنقید کرتا ہے نا, اس کو کوئی عہدہ کمیٹی میں ڈال کر اس کو کسی طرح پیسیفائی کرنے کی کوشش کرو. یہ کافی حد تک کامیاب رہتا تھا, لیکن آپ کے سلسلے میں کامیاب نہیں رہا. آپ تو الٹے انہی کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب بھی سوچتے ہوں گے فاروق سلیم صاحب نے ان کو کتنا
خیر میں لفظ نہیں استعمال کرتا, آسان لفظ کھینچا. خیر یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, فاروق سلیم صاحب کے ساتھ دوبارہ سے بات کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں ماضی میں جناب اسحاق ڈار صاحب کے دور میں اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بننے پر احوال کیا تھے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑتا چلوں, بات یہ کہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, شاید ان کا تجربہ کم ہے, اس دفعہ شاید نیشنل اکنامک ایڈوائزری کونسل کی حیثیت شاید فرق ہو. لیکن خیر ماضی کے احوال ہم پہلے سن لیتے ہیں. جی سر آپ بتا رہے تھے. دیکھیے اللہ کرے کہ یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل پہلے اکنامک ایڈوائزری کونسلوں سے بہتر ثابت ہو, لیکن آپ اس کے اندر لوگ دیکھیے ذرا, اس کے اندر ٹیکسٹائل میگنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مقناطیس بیٹھے ہوئے ہیں. مقناطیس کا مطلب وہ جو دولت کھینچتے ہیں. اس کے اندر سیمنٹ کے میگنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو سیمنٹ کے کاروبار سے دولت کھینچتے ہیں, مقناطیس ہیں یہ. آپ مجھے بتائیے یہ ان کے اپنے اپنے کاروبار ہیں, ان کا اپنا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو کیا مشورہ دیں گے, یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ بھئی اٹ از اے نائس مکس, یہ اٹس اے نائس مکس آف اکانومسٹ, انڈسٹریلسٹ, فارمر فائنانس منسٹرز اینڈ یو نو ریگولیٹرز اینڈ سینٹرل بینکرز. دیکھیں نا مرکب بنایا, واہ کیا, واٹ اے تھنکنگ, واٹ اے ویژن. جی اچھا اب کھچڑی تو یہ بن گئی, یہ سارے مربے کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹو پاور کچھ نہیں. دیکھیے میں جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے 2018 کا, آپ خدایا اس کو ایک دفعہ دوبارہ نکال دیجیے. وہ اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے, 61 صفحات ہیں اس میں, کوئی 650 جملات ہیں میں نے گنے ہیں, اور وہ آپ کو پاکستان کے پرابلمز بھی بتاتا ہے اور ان کے حل بھی بتاتا ہے. آپ کو کوئی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نہیں چاہیے. خدایا وہ بڑا زبردست ڈاکیومنٹ ہے. جتنے پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں نے پڑھے ہیں ان میں سب سے بہترین مینیفیسٹو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو تھا 2018 والا. اگر وہ اس مینیفیسٹو کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں تو ملک کے جو 5 پرابلمز انہوں نے اس میں ان کی نشاندہی کی تھی, ان کے حل بھی بتائے تھے. بھائی یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل آپ کو آ کے کیا بتائے گی؟ آپ کو پرابلمز بھی معلوم ہیں, آپ نے خود لکھے ہیں مینیفیسٹو کے اندر, اور ان کے حل بھی آپ کو معلوم ہے, آپ نے خود سے لکھے ہیں اس مینیفیسٹو کے اندر. آپ علی صاحب میری ایڈوائس پہ وہ مینیفیسٹو دوبارہ سے پڑھ لیجئے. اتنا زبردست ڈاکیومنٹ شاید آپ کو اور کسی پارٹی کا مینیفیسٹو نہ ملے. لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, سر پیوٹ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وی ول بریک دا بیگنگ بول, جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. انفارچونیٹلی جب تک کشکول نہیں توڑیں گے اگلا قدم آپ لے نہیں سکتے. سو پیوٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. انفارچونیٹلی چلے گئے نا تو پھر پورا چینج ہو گیا نا, تو پھر میں کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کروں جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کچھ اور تھا. You have to understand a journey of 1,000 miles starts with a single step. A step in the wrong direction, you are headed somewhere else. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا اب ہم بار بار مسلسل آئی ایم ایف کو اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھایا جا رہا ہے. جو خرابی ہو رہی ہے ملک کے اندر وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹس ہیں, مجھے 15-20 سال ہو گئے جتنے ملکوں کے ساتھ وہ کرتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اگریمنٹس پڑھوں. پاکستان کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے. آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کے بجلی کے سیکٹر میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. خدایا وہ خسارہ ختم کر دیں.
اب یہ حکومت پاکستان نے سوچنا ہے، جس ٹیم کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ وہ خسارہ ختم کیسے کرنا ہے۔ آپ نے چوری روک کے خسارہ ختم کرنا ہے، آپ نے وصولیاں بڑھا کے خسارہ ختم کرنا ہے، یا آپ نے بجلی کا ریٹ بڑھا کے ختم کرنا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ ندیم بابر کو عہدے پہ لگایا تھا. اس کا کام تھا کہ وہ ٹیکنیکلی اس مسئلے کو حل کرتا. انفارچونیٹلی کچھ گڑبڑ ہو گئی سر. آگے پتہ آپ کو بھی کیا گڑبڑ ہوئی، لیکن ہم نے اپنی طرف سے تو پاور سیکٹر کا ایکسپرٹ لگایا تھا نا اس شعبے میں کہ وہ اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرے گا. بٹ آئی تھنک اٹ بیکیم ورس اینڈ فرام ورس اٹ بیکیم ورسٹ. So now this is Pakistan's biggest economic crisis right now, I think. I don't know what you feel. علی ناصر صاحب، اگر آپ کے اپنے بجلی گھر ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ اس سیکٹر کے اندر اصلاحات لے کے آئیں، تو خدایا آپ کبھی لے کے آئیں گے؟ یہ تو عام. دیکھیے، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس مفت میں آگے نہیں نکل گئے. ان کے حکمرانوں نے خاص خیال رکھا کہ ٹیم کے اندر مفادات کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہمارا ملک ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس وقت فیڈرل حکومت کا اسلام آباد کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے خلاف قانون سازی ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا اپنا بجلی گھر ہے اور آپ اپنے ٹینیئر کے دوران جو سرکولر ڈیٹ ہے گردشی کردہ وہ 1100 ارب سے لے کے 2400 ارب پہ لے جاتے ہیں، تو آپ نے قانون نہیں توڑا، آپ کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ہم تو ابھی یہاں پہ قانون سازی ہی نہیں کر سکے کانفلکٹ انٹرسٹ کے حوالے سے. وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے آپ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ گننا آسان ہوگا کیونکہ وہ بہت کم ہے. دیکھیں، بیسیکلی بات یہ کہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی فاروق سلیم صاحب، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مڈل کلاس پیپل ڈونٹ گیٹ این اپرچونٹی ٹو گیٹ آن ٹاپ. اونلی رچ پیپل ریچ دا اپر ایچلونز آف ورلڈلی پاور. اب پرابلم یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا سر. اس تک کہ ایک بندہ جس کو پہلے ڈپلومیٹ تھا اب وہ ٹی وی اینکر بن گیا ہے، اس تک کے اوپر کیس آ گیا. آپ کو پتا ہے کتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا کرپشن کا کیس. اچھا، وہ مجھے یاد آیا دیکھیں اسی سے مجھے یاد آیا فاروق سلیم صاحب، اصل میں شروع میں تو آپ ہماری فرٹرنیٹی کے ہی آدمی تھے، اور سچ بات یہ ہے کہ نون لیگ کو فارغ کروانے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ایک آپ ہیں اور ایک اور ہمارے معروف ٹیلی ویژن اینکر ہے، نام نہیں ان کا لیتا، بٹ ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ جینٹل مین. اب پرابلم یہ ہے کہ یو بینگ فرام دس پروفیشن میں انڈرسٹینڈ that there are limits to what we can do in the media نا, and then we have to be very careful کہ ہم اتنا کچھ نہ کہہ جائیں کہ ہم کہیں پھنس جائیں یا ہم کوئی ایسا کرائسس کریٹ کر دیں. ہماری بھی لمیٹیشنز، آپ مجھے بلیم کر رہے تھے، آپ نے مجھے، میں مطلب یہ کہ جنرلی میڈیا، بٹ ایشو یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں سر. وی آر ناٹ سبجیکٹ ایکسپرٹس. ہم کیا کریں آپ بتائیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جی علی صاحب، you are giving me more credit than I deserve. اتنا کریڈٹ مجھے نہ دیجئے. دیکھیے، معاملے اصل بنیادی معاملوں پہ آتے ہیں. معاملے 3 ہیں. معاملہ ہے آٹا، معاملہ ہے چینی، اور معاملہ ہے بجلی. چوتھا معاملہ نہیں ہے پاکستانی. ان 3 معاملات پہ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں نے حکومتی اعداد و شمار جو کل کھول کے دیکھے، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں، وہ حکومت خود سے یہ کہہ رہی ہے کہ 1 سال کے عرصے میں جو چلی پاؤڈر ہے وہ 140% اس کی قیمت بڑھ گئی. مرغی کے گوشت کی قیمت 80% بڑھ گئی. بجلی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 70% بڑھی ہے 1 سال کے اندر. انڈے 40% اور 25% ایک اور چیز 25% کچھ بڑھ گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیریڈ کے دوران آمدن آپ کی، میری، باقی ساری پاکستانیوں کی گر گئی. ہم بہت سارے پاکستانی فیملیز جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کے ڈبے پیکٹ اکٹھے کرتے ہیں رمضان سے پہلے. جو 20 آئٹم کا ایک ڈبہ تھا جس میں آٹا ہے، جس میں چینی ہے، جس میں گھی ہے،
جو میں آرڈر کیا کرتا تھا، جو میں نے آرڈر کیا لاسٹ ایئر 2020 کے اندر کوئی 17 یا 20 آئٹم کا وہ ڈبہ تھا، وہ 2000 روپے کا بنا. 2000 روپے، یس. ایگزیکٹلی وہی والا ڈبہ میں نے 18 سے آرڈر کیا ہے، وہ 3000 روپے کا مجھے 3000 روپے. 50%. جی جی بالکل، میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں بیسیکلی تاکہ ناظرین کو ہمارے سمجھ آ سکے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے. جی دیکھیے 50% اس ڈبے کی قیمت میں جو زکوٰۃ میں ہماری جو فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں بانٹتی ہیں، اس میں 50% اضافہ آیا ہے ایک سال کے عرصے کے اندر. یہاں پہ ہمیں جو ہمارا حکومتی ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وہ بتاتا ہے کہ 9.1% کی انفلیشن آئی. بھیا 50% کھانے کی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں صرف ایک سال کے عرصے میں. سر فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور اسٹیٹ بینک کا تحقیقی شعبہ جو ہے نا سر، ان کا قیامت کے دن میرے خیال سے علیحدہ سے حساب ہوگا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور ایک اسٹیٹ بینک والے جو ریسرچ کر کے نکالتے ہیں نا سر، ان کا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا علیحدہ سے حساب ہو. یہ جو شماریات شائع کرتے ہیں. خیر اینی وے میں زیادہ پنگا نہیں لوں گا بھائی، آج کل تو آپ کو پتا ہے وہ. جی میں چاہوں گا آپ مکمل کریں، معذرت. اچھا علی صاحب، اب وزیر اعظم صاحب ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں. یہ 30-35 سال پہلے جب یہ موبائل نہیں ہوا کرتے تھے تو ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک ایسا کھیل شروع کیا تھا، نواز شریف صاحب بھی ایسا کھیل کر چکے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. جی جی اب مہنگائی کی کس نے مہنگائی کی ہے؟ ذمہ دار کون ہے اس مہنگائی کا؟ دیکھیے اگر حکومت خود سے بجلی کا ریٹ بڑھا دے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ خدایا اپنے اسٹوڈیو کا یا اپنے گھر کا 2.5 سال پرانا بجلی کا بل نکالیے، کیونکہ میں نے نکالا ہے اور وہ مجھے 11 روپے کا ایک یونٹ پڑ رہا تھا آج سے 2.5 سال پہلے. جو میں نے 2 ہفتے پہلے بجلی کا بل پے کیا ہے گھر کا، اس میں 28 روپے یونٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 70 سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں کوئی 2 سال کا 2.5 سال کا ایسا دورانیہ نکال دیجیے جس میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو، جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو اور بجلی کی قیمت 300% بڑھ گئی ہو. سر میرے پاس بجلی کی قیمت کون بڑھاتا ہے؟ کیا حکومت بڑھاتی؟ سر میرے پاس اتفاق کی بات ہے، یہ اپنا بل موجود ہے، میرے پاس اپنا بل موجود ہے. آپ نے جو بات کی یہ it corresponds to almost the same month, the current month. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ I feel that it's almost double of what it was in roughly 2016. But I don't know whether I'm wrong. Maybe I'm wrong, but this is something that I'm saying. Maybe I may be wrong. مطلب میرے پاس ابھی یہ بل کی ریکارڈ پڑا ہوا ہے. I don't know کہ whether it would be a coherent number. جی آپ اس پر شیڈ لائٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جو خلیج ہے ہمارے حکمران طبقے میں اور عام عوام میں وہ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست بھی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو ہیں وہ آتے ہیں. اگر آٹے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ٹورزم بڑا زبردست چل رہا ہے. اگر ان کو کہیں کہ جی چینی جو ہے وہ 100% بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم کو موڈیز نے بڑی زبردست ریٹنگ دے دی ہے. یعنی کہ ہم سوال کر رہے ہیں آٹے کا، چینی کا اور بجلی کا اور ہمیں جواب کچھ اور ملتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، پریشر جب ڈلتا ہے نا تو گورنمنٹ اپنے ڈیسیجنز کو ریورٹ کرتی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. میرے خیال سے جو آپ عوام کے حق میں بات کر رہے ہیں، جو باتیں آپ مہنگائی کے متعلق کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. میرے خیال سے حکومت سن رہی ہے and they will change like you were saying and you are aware they have to change now. آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ہم نے گفتگو کی بڑی مفصل. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ حکومت سن رہی ہے اور اپنے فیصلے واپس لے بھی رہی ہے. یہاں پر پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.